صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کی لائی ہوئی شریعت ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، راہ نجات ہے، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد محترم حاضرین علماء، مرد و خواتین، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ. اس مہینے میں ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو بہت سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سے دعوے کرتے ہوئے سنا ہے. انہی میں ایک دعویٰ عظمت رسول کا بھی ہے کہ وہ سارے کام، ساری حرکتیں اور ساری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، عظمت میں، ان کے احترام میں کرتے ہیں. جب ہم اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم نہیں کرتے، گستاخ رسول ہے. مختلف قسم کے الزامات اہل حدیثوں پر لگاتے ہیں. کیا ان کی یہ بات صحیح ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے تو عیسائی کہیں گے کہ سارے کے سارے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. ایسا الزام عیسائیوں کا ہم مسلمانوں کے بارے میں، کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ عیسائیوں کا کیا یہ الزام صحیح ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے؟ حالانکہ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے، یہ ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان مومنین ایمان لے آتے ہیں اس چیز پر جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کو اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر. سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایمان ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ ورسلہ. آگے اللہ نے کہا سب کے سب، یعنی رسول بھی اور اہل ایمان بھی سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
کہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں سے کسی کے بیچ میں، رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مان لیا کسی کا انکار کر دیا، کسی پر ایمان لائے اور کسی کو رد کر دیا. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے انبیاء ہیں سب پر اس کا ایمان ہے، سب کو وہ تسلیم کرتا ہے، سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. اسی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احترام کا طریقہ اپنایا ہے اور جیسی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ویسا نہیں ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معبود ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ ثالث الثلاثہ ہیں، یعنی اس کائنات کو چلانے والی جو 3 طاقتیں ہیں اس میں سے ایک طاقت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. ایسا عقیدہ عیسائیوں کا ہے. ہم مسلمان ایسا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں رکھتے. اسی لیے وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور پھر یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے شیعہ کا گروہ. وہ ہم سنیوں پر، اہل سنہ پر، اہل سنہ والجماعہ پر، سنیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنہ یہ آل رسول کی تقریب عزت نہیں کرتے، یہ آل بیت کا احترام نہیں کرتے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے یا ان کی عزت نہیں کرتے. یہ الزام شیعوں کا ہم سنیوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آل بیت کا احترام نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، اور ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کرتے. جبکہ ہم سنیوں کا عمل ہے کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. یقیناً تو تعریفوں والا ہے، بڑی بزرگی والا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہم یہ درود نماز میں پڑھ نہیں لیتے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں آل محمد پر، آل بیت پر ہم رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. پھر یہ شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ سنی آل بیت کو نہیں مانتے یا ان کا احترام نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کی طرح آل بیت کو نہیں مانتے. شیعہ آل بیت کی عزت میں، احترام میں مبالغے سے کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت کو، آل رسول کو جو مقام دیا ہے، ان کا جو مقام بتایا ہے، ہم اس سے ان کو اٹھانا یا اس سے اس کو گرانا یہ ہم جائز نہیں سمجھتے، درست نہیں سمجھتے. اسی لیے شیعوں کا یہ الزام ہمارے بارے میں ہے کہ ہم آل بیت کو نہیں مانتے. اور یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے اٹھانا، اونچا کر کے بتانا، اس میں مبالغہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کا دیا ہے، آپ کا بتایا ہے، اس سے کم کرنا، گھٹانا اس کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. نبی کو ان کے مقام سے اٹھانا یہ بھی کفر ہے، نبی کو ان کے مقام سے گھٹانا یہ بھی کفر ہے.
دونوں ناحیے کفر ہے. آئیے ہم اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے نبی کو ان کے مقام سے اٹھانا کفر ہے, کیسے نبی کو ان کے مقام سے گھٹانا یہ بھی کفر ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے, ان کا ایک مرتبہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بندے. اللہ نے ان کا مقام بتایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں ایک نبی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود ہیں, وہ ثالث الثلاثہ ہیں, یعنی تین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغے سے کام کیا, ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے اٹھا دیا, بڑھا دیا اور کہا کہ جو ہے وہ معبود ہیں, وہ اللہ ہیں اور وہ ابن اللہ ہیں, لہذا وہ کافر قرار پائے. کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ دیا ہے اس سے اٹھا دیا اور ان کو کہا کہ وہ معبود ہیں, اللہ ہیں, اور ان کی عبادت کرنے لگے. اور وہ کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ان کو ان کے مقام سے اٹھا دیا, اس لیے وہ کافر قرار پائے. اور اسی طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام و مرتبہ سے گھٹا دیا. انہوں نے کہا, ان کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے, لہذا وہ ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. ان کو قتل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی. تو یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے اور مقام سے گرا دیا, گھٹا دیا, لہذا یہودی بھی کافر ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی نبی کو اس کے مقام اور مرتبے سے اٹھانا اور یا اس سے کم کرنا, یہ دونوں زاویے, دونوں چیزیں جو ہے وہ کفر ہیں, اس سے بچنا چاہیے. چنانچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ اور مقام ان کا جانتے اور مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے, نہ ہم اس سے اوپر اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں, نہ اس سے گھٹانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اس کے بعد آئیے کہ جب اہل السنہ والجماعہ ہیں, ہم جو سنی ہیں, سنیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہمیں یہ تانا دیتا ہے, ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں, ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے, ادب نہیں کرتے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. اس الزام کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا یہ الزام بھی غلط ہے. اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام انبیاء واجب التعظیم ہیں, کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سارے انبیاء یہ واجب التعظیم ہے, یعنی ان کی عزت کرنا, یہ ان کا احترام کرنا اور ان پر ایمان لانا یہ واجبات دین میں سے, یہ ہمارے دینی واجبات میں ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نبی پر ایمان لائے, ہر نبی کی تقریر کرے, ان کی عزت کرے, ان کا احترام کرے. کسی ایک نبی کے تعلق سے بھی کوئی معمولی سی گستاخی یہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے, ایمان سے باہر کر دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو انتہائی نازک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سے گستاخی بھی بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے, کافر بنا دیتی ہے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے اس مسئلے پر, اس چھوٹے سے مسئلے پر ایک کتاب لکھی اور اس میں عظمت رسول کو انہوں نے بیان کیا. کتاب کا نام رکھا الصارم المسلول علی شتم الرسول. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کسی ایک نبی کو بھی گالی دینے والا, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا, نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے. جب ہمارے عالم کا یہ فتویٰ ہے تو کیسے ہم پر یہ الزام درست ہو سکتا ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں, ہم نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عظمت رسول کسے کہتے ہیں, عظمت رسول کسے کہتے ہیں, نبی کی تعظیم کا مطلب کیا ہے, نبی کے احترام کا مطلب کیا ہے. لوگوں نے اس کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلسے جلوس بنا لیں, ہم دعوے کر لیں اور ہم جو ہے مختلف قسم کی جو ہے حرکتیں کریں اور یہی رسول کی تعظیم ہے اور یہی رسول کی عظمت ہے. ہرگز نہیں, بلکہ رسول کی عظمت تو وہ ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو نبی کی تعظیم کر کے دکھایا کہ نبی کی عظمت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے, زبیر بن عوام اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, بنو تمیم کے کچھ سوار آئے, بنو تمیم میں قبیلہ, اس قبیلے کے کچھ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول,
قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے. انہوں نے کہا کہ اقرع ابن حابس کو ان کا امیر بنا دیجیے. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک کا نام پیش کیا امیر بنانے کے لیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم نے صرف اس لیے یہ بات کہی ہے تاکہ تم میری مخالفت کرو. عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں نے مناسب کرنا کہ اقرع مناسب ہے امیر کے لیے, میں نے ان کا نام دیا. بات دونوں میں بڑھی, ابو بکر اور عمر میں یہ بات بڑھ گئی, آوازیں بلند ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. بات تھی ابو بکر اور عمر کے معاملے میں, دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی نبی کی موجودگی میں, نبی بیٹھے ہوئے, یہ دونوں میں تکرار ہوئی, آوازیں بلند ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے ادبی تصور کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے سے پہلے فیصلہ مت کرو. اگر اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنے غلط فیصلے پر جمے مت رہو, بلکہ تم اللہ کے فیصلے کو ہر حال میں مقدم رکھو, آگے رکھو. اللہ کے رسول کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. معاملہ تھا ابو بکر اور عمر کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی اس آیتوں کے ذریعے سے کہ جو ہے نبی کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے, نبی کا عظمت کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر کسی کے پاس آ جائے, کسی کو نبی کا فیصلہ بتایا جائے کہ نبی نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہے, اس مسئلے میں نبی کی یہ حدیث ہے, نبی کا یہ کلام ہے, اگر کسی کو نبی کا فیصلہ سنایا جائے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ نبی کے فیصلے سے آگے بڑھے, اپنی بات آگے رکھے یا اپنی مرضی چلائے یا اپنے فیصلے پر وہ برقرار رہے. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, یعنی جب نبی کہہ دے تو وہیں رک جاؤ, اس سے آگے نہ بڑھو. مفسرین کہتے ہیں وہیں رک جاؤ, اس سے آگے نہ بڑھو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اگر ہم چھٹی نماز تو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں دن اور رات میں, تو یہ نبی کے فیصلے سے آگے بڑھنا ہوا, یہ نبی کے فیصلے کے خلاف جانا ہوا. لہٰذا اس آیت کی مخالفت ہوئی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. صحیحین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کا مجمع تھا. ایک آدمی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول مجھے اسلام سکھائیے, اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. آپ نے ان کو اسلام کی تعلیم دی, اسلام کے بارے میں بتایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ, کہ جو 5 نمازیں دن اور رات میں واجب ہیں. اس آدمی نے پوچھا هل علی غیرہا, اے اللہ کے رسول کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز کے اوپر واجب ہے؟ قال لا, آپ نے کہا نہیں, الا ان تطوع, الا کہ تم نفل نماز پڑھو. فرض تو 5 ہی ہیں, اگر تم نفل پڑھنا چاہتے ہو تو نفل پڑھ سکتے ہو, لیکن فرض نمازیں 5 ہی ہیں. پھر وہ آدمی وہاں سے چلے گئے اور جب جانے لگے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا, یعنی 5 ہی نمازیں پڑھوں گا, نہ 5 سے زیادہ کروں گا نہ 5 سے کم کروں گا. یہی مطلب ہے اس آیت کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو, اللہ کی بات سے آگے نہ بڑھو, رسول کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو, رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو. جب آدمی کچھ دور چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیہ الرجل, اس آدمی کو بلاؤ, اس آدمی کو بلاؤ. پھر آپ نے کہا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھنا ہے وہ اس آدمی کو دیکھے. اس آدمی کو جا رہا ہے آدمی, یہ آدمی جنتی آدمی ہے, اگر جنتی آدمی کو دیکھنے سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو اس آدمی کو دیکھے. تو یہ نبی کی تعظیم ہے, یہ نبی کا احترام ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے, نبی کی بات آ جائے تو ہم اپنی بات کو ان کی بات کے آگے نہ رکھیں, ان کی بات کے مقابلے میں نہ رکھیں. ہم اپنے فیصلے کو نبی کے فیصلے سے آگے نہ بڑھائیں. اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ ایک اور روایت سن لیجیے کہ عبداللہ بن زبیر کا واقعہ, کہ عبداللہ بن زبیر بن عوام اور ایک انصاری
تنازع ہوا، جھگڑا ہوا اس مسئلے کو لے کر کہ بعد میں پانی پہلے کون لے گا. دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ پہلے میں پانی لوں گا، پہلے میں پانی لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ گیا، دونوں وہاں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، اس کی حقیقت یا زبیر، یا زبیر اس کی حقیقت، اے زبیر تم پہلے اپنے باغ میں پانی لے لو، اپنے باغ کو پہلے سیراب کر لو، تم اترک الماء رجال، پھر بعد میں پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. حضرت زبیر نے اللہ کے نبی کا فیصلہ مان لیا، سنتے ہی مان لیا، تسلیم کر لیا. لیکن انصاری نے کہا کہ ان کان ابن عمتی، کہا کہ ہاں یہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے زبیر سے کہا کہ اے زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو، پھر پانی جمع کر لو، اس کے بعد پانی جو بچ جاتا ہے وہ اس کو دے دو. اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اسی وقت آیت نازل ہوئی وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ اللہ نے آسمان سے یہ بات نازل کی، نبی کے فیصلے کو سننے کے بعد وہ آدمی اعتراض کر رہا تھا، اس کو ماننے سے انکار کر رہا تھا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کر دی، کہا مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جو آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. جو آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس پر اعتراض کرتا ہے، وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے. کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں. حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، جج نہ بنا لیں، یعنی نبی کو اپنے اختلافی مسائل میں جج بنائیں، نبی کی سنت سے اپنے معاملات کا فیصلہ کریں، اپنے اختلافات کا حل نبی کی سنت کی روشنی میں کریں. جب تک آدمی ایسا نہیں کرتا، مسلمان ایسا نہیں کرتے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اعمال صالحات کرتا ہو، لیکن نبی کو اپنا جج جب تک نہیں بناتا، اپنے لیے حکم نہیں بناتا، نبی کو اپنے مسائل میں، اختلافی مسائل میں بطور جج کے حکم کی تسلیم نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم. پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو جج بنانے سے کام نہیں چلے گا. جیسے کہ ابھی عبداللہ بن زبیر نے جج بنایا تھا، وہ انصاری نے بھی جج بنایا تھا، آپ کو جج بنایا تھا، لیکن آپ نے فیصلہ سنا دیا تو فیصلے کے بعد انصاری نے نہیں مانا، اس پر اعتراض کیا، کہا تم مانا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آگے اللہ نے کہا آپ کو جج بنائیں، اور جج بنانے کے بعد جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو اپنے دلوں میں کوئی خلیش محسوس نہ کریں، یعنی نبی کا فیصلہ سن کر دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، دلوں میں کوئی نبی کے خلاف یا فیصلے کے خلاف کوئی بات محسوس نہ کریں. کوئی یسلموا تسلیما، اور اس کو مکمل تسلیم کرنے، منعن نبی کے فیصلے کو تسلیم کریں، خوشی سے تسلیم کرنے. یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جب نبی کی بات سنتا ہے، نبی کے فیصلے کو سنتا ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر اگر مدر کی بات نہیں کرتا، بلکہ نبی کے فیصلے کو ہو بہو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے. اسی کو اور دیکھیے اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف یہ صحابی کا نام قرآن مجید میں زید کا نام آیا ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناها، زید کا نام، اس صحابی کا نام قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے. زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی. آپ نے زید کی شادی اپنے خاندان کی اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب سے کرا دی. حضرت زینب سے کرا دی. زینب حسب و نسب والی تھی، شریف گھرانے کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، جبکہ زید یہ آزاد کردہ غلام تھے، یہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی شادی زینب سے کرا دی. اور جب زینب کا رشتہ نبی کی طرف سے گیا تو زینب نے یہ سنا تو انہوں نے وقت مانگا کہ میں غور کروں گی اس رشتے پر. پھر زینب کا ہی کہنا ہے، حضرت زینب کا کہنا ہے کہ ابھی ہم ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں ہے، اس کے شاہ نشان نہیں ہے مومن مرد کے یا مومن عورت کے کہ جب اللہ
اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو انہیں کوئی اختیار نہیں. زینب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری شادی زید سے ہو، پھر تم اس کے لیے وقت مانگ رہی ہو، سوچنے کے لیے وقت مانگ رہی ہو، یہ تمہارے شان نہیں ہے. چنانچہ حضرت زینب راضی ہو گئی اور یہ شادی ہو گئی. دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ رشتہ زید کا بھیجا تھا زینب کے گھر، اور انہوں نے صرف وقت مانگا تھا، انکار نہیں کیا تھا بلکہ وقت مانگا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض کیا یہ شان نشان نہیں ہے مومن کے کہ جب اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جائے تو کسی کو کوئی اختیار ہو کہ وہ اس کو سوچے، اس پر غور کرے. یہی مطلب ہے کہ جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور جب ہم انہیں نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو ہم نبی کے ہر بات کو، ہر فیصلے کو تسلیم کریں. آج ہمارے درمیان بہت سارے مسائل ہیں. جب لوگوں کے سامنے حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتی ہے، ان کا فیصلہ رکھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے کر رہے ہیں. تو یہ نبی کی بات کے آگے آبا و باپ دادا کے طریقے کو رکھنا، یہ نبی کے طریقے سے آگے بڑھنا ہوا، یہ گستاخی ہوئی. نبی کی شان میں گستاخی ہوئی. یہ عظمت رسول نہیں ہے. عظمت رسول تو یہ ہوئی کہ نبی کی بات آ جائے تو فوراً مان لیا جائے. اگر آپ صحیح حدیث کسی مسئلے میں آپ کے سامنے آئے، آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کو کوئی آدمی بتا دے کہ جو اس مسئلے میں صحیح حدیث یہ ہے، اس کے سننے کے بعد بھی یہ کہنا کہ نہیں ہمارے امام صاحب کا یہ قول ہے، ہم امام صاحب کے مقلد آپ وہی کریں گے، یہ کہنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ نبی کی توہین ہوئی، یہ نبی کی عظمت نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں عظمت رسول کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی تعظیم کسے کہتے ہیں، عظمت کسے کہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کی بات، ان کا فیصلہ اور ان کے تعلق سے جو بات صحیح طریقے سے ہم تک پہنچے ہم اسے بلا چون و چرا تسلیم کر لیں. یہی مومنین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور انہیں اللہ اور رسول کی بات بتائی جاتی ہے تو ان کی بات کیا ہوتی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. یعنی سننا اور اطاعت کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. جب اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے آپ تک پہنچے تو سننے کے بعد اس کو فوراً مان لینا، اس کے مطابق عمل کرنا ایک مومن کی شان ہوتی ہے. اگر آدمی اس سے ہٹ کر کرتا ہے، برا اور فلاں کی طرف جاتا ہے تو یقین مانیے کہ یہ عظمت رسول نہیں ہے، یہ توہین رسول ہے، یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے اور یہ نبی کی تدلیس ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اپنے سارے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں ہم دیکھیے کہ آپ کے معاملات کیا نبی کے قوانین کے مطابق ہیں یا نبی کے فیصلوں کے مطابق ہیں یا اس سے ہٹ کر ہے. اگر ہٹ کر ہے تو فوراً اس کی اصلاح کر لیجیے، اس لیے کہ یہ عظمت رسول نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے، نبی کی باتوں پر عمل کرنے اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بل بركاته